السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 57 آپ نے سنا۔ اس میں کس طرح کفار مشرکین نے چال بازیاں کی، عبداللہ بن ابی اور منافقین کی شرارتیں کس طرح جو ہے دکھائیں، انہوں نے حاضر ہوئے ہیں پھر سے باب نمبر 58 لے کر۔ جنگ کی ابتدا اور قریش کی چال بازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ سے تھوڑی دیر پہلے ابو سفیان نے انصار مدینہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ لوگ ہمارے چچیرے بھائی محمد سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اس پر انصار مدینہ نے ابو سفیان کو بہت ہی تلخ جواب دیا۔ اس کے بعد قریش نے دوسری مکاری کی چال یہ چلی کہ سب سے پہلے قبیلہ اوس کا ایک شخص ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے میدان میں آیا اور اپنی قوم کو بھڑکانے کی کوشش میں کہا کہ قبیلہ اوس کے لوگ، میں ابو عامر ہوں، تم ہم سے جنگ کرو گے؟ میں تمہارے قبیلے کا ہوں، لہٰذا تم لوگ محمد کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس پر قبیلہ اوس کے مسلمانوں نے کہا، او فاسق، اللہ کی تجھ پر مار پڑے، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس پر فاسق ابو عامر نے افسوس کا اظہار کیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں پر بہت سخت پتھروں کی بارش کی، لہذا قریش اپنی دوسری مکاری میں بھی ناکام رہے۔ قریش کی عورتیں، جس کی کمانڈر ابو سفیان کی بیوی ہندا کر رہی تھی، لشکر کفار کو جوش و جذبہ دلاتی تھی اور جوش دلاتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ ہم آسمانوں کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم آگے بڑھ کر لڑو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے روٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ مشرکین کے لشکر کا علمدار طلحہ بن ابی طلحہ ابدری اونٹ پر چڑھ کر میدان میں آیا اور دعوت مبارزت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ایک شیر کی طرح پھلانگ لگا کر اونٹ پر چڑھ بیٹھے، اور حضرت ابو طلحہ بن ابی اور ادھر طلحہ بن ابی طلحہ ابدری کو لے کر زمین پر کود گئے، پھر تلوار سے اسے ذبح کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرصت حسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ ان کی شان میں آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد جنگ کے شعلے ہر جانب سے بھڑک اٹھے۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، ابو جانا وغیرہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنے ایسے جوہر دکھلائے کہ لشکر کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تو کفار مکہ کو قتل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے جہاں ابو سفیان کی بیوی ہندا لیڈری کر رہی تھی۔ قریب تھا کہ ہندا کو قتل کر دیتے، لیکن ہندا زور سے چلائی۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ کر ہندا کو چھوڑ دیا کہ نبی کی تلوار کسی عورت کے خون سے رنگین نہ ہونے پائے۔ واضح رہے کہ رسول اللہ نے آغاز جنگ سے پہلے اپنی تلوار لے کر صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ اس پر کئی صحابہ رضی اللہ عنہم آگے بڑھے، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے تلوار انہیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بڑے جانباز سپاہی تھے، ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی۔ آپ جب لڑائی میں وہ سرخ پٹی باندھ لیتے تھے تو لوگ سمجھتے کہ اب یہ موت تک لڑتے رہیں گے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ کی تلوار لی تو پھر سر پر پٹی باندھ لی اور دشمن کی طرف اکڑ کر چلنے لگے۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد مشرکین کا جھنڈا عثمان بن ابی طلحہ نے سنبھالا، جس کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد مشرکین کا جھنڈا ایک ہی گھر کے 6 افراد یک کے بعد دیگر نے اٹھایا اور سب کے سب قتل کیے گئے۔ پھر قبیلہ عبدالدار کے 10 افراد نے یک کے بعد دیگر مشرکین کا جھنڈا سنبھالا، لیکن سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اب اس خاندان کا کوئی نہ بچا
تو ان کا ایک حبشی غلام جس کا نام ثواب تھا، اس نے مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر جب وہ قتل کیا گیا تو مشرکین کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہ رہا اور وہ زمین پر گرا تو گرا ہی رہا۔ مشرکین کے 8 علمداروں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قتل کیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کفار کو کاٹتے مارتے بالکل ابو سفیان تک پہنچ گئے اور اسے قتل کرنے ہی والے تھے کہ شداد بن اسود لیسی نے اس پر وار کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کہ ان کے جسم کو ملائکہ نے غسل دیا تھا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ ابو عامر فاسق کے بیٹے ہیں اور انہوں نے ابھی نئی شادی کی تھی جب جنگ کی صدا بلند ہوئی تو اس وقت بیوی سے ہم آغوش تھے اور آواز سن کر جہاد کے لیے نکل پڑے۔ وہ غسل نہیں کر سکے تھے، حالات جنابت میں ہی تھے اور شہید ہو گئے۔ ان کی یہ نرالی شان ہے کہ ان کو ملائکہ نے غسل دیا۔ پھر ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھبرے ہوئے شیر کی طرح کفار سے لڑ رہے تھے اور دوستی تلوار چلاتے اور مشرکین کے صفوں کو چیرتے ہوئے قلب کی لشکر کی طرح بڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے مشرکین کے بڑے بڑے بہادروں کا کام تمام کر دیا تھا۔ کوئی مشرک ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ جیسے آندھیوں میں پتے اڑتے ہیں اسی طرح مشرکین حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بکھرتے اور بھاگتے تھے کہ افسوس صد افسوس اسی دوران ان کی شہادت ہو گئی۔ لیکن بہادروں کی طرح کسی مشرک نے ان کو لڑ کر شہید نہیں کیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں وحشی بن حرب جبیر بن مطعم کا غلام تھا جس کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہوئے تو مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں حضرت حمزہ کو دیکھنے لگا اور ہجوم میں انہیں دیکھ لیا، پھر ایک درخت کے یا پتھر کے سائیڈ میں چھپ کر ان کا نشانہ لینے لگا کہ سبا بن عبد العزا ان کے پاس جا پہنچا اور انہوں نے ایسی تلوار ماری کہ سبا کا سر اڑ گیا۔ اسی کے ساتھ ہی میں نے اپنے نیزے کو قابو میں کیا اور مرضی کے مطابق آتے ہی اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ وہ میری طرف اٹھنا چاہتے تھے لیکن ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر وہ اٹھ نہ سکے۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ جا کر نکال لیا اور مکہ آ کر آزاد ہو گیا۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ہندہ زوجہ جو ابو سفیان کو دیا، کیونکہ ہندہ نے بھی وحشی سے حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر بہت مال و اسباب دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وحشی طائف کی جنگ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور اپنی اسی نیزے سے دور صدیقی میں جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ قذاف کو قتل کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مسلمانوں میں ناقابل تلافی نقصان پہنچا، لیکن اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابو بکر و عمر، زبیر، مصعب بن عمیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ وغیرہ رضی اللہ عنہم نے ایسی جانبازی سے جنگ کی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے۔ چنانچہ وہ دوپہر ہوتے ہوتے پشت پھیر کر فرار ہونے لگے۔ عورتوں کی جن کی کمانڈری ہندہ کر رہی تھی اور اپنے لشکر کو جوش دلا رہی تھی، سب کے سب اپنا اپنا سامان میدان میں چھوڑ کر بدحواسی کے عالم میں میدان جنگ سے بھاگ رہی تھی۔ جبل رماتہ پر تعنیات تیر اندازوں نے بھی اپنا کمال دکھایا اور مکی فوج نے خالد بن ولید کی قیادت میں 3 بار مسلمانوں کو پایا، بازو توڑ کر پشت تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن مسلم تیر اندازوں نے انہیں تیروں سے چھلنی کر دیا اور ہر بار وہ ناکام واپس ہوئے۔ لہٰذا اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل فرمائی اور اپنا وعدہ پورا فرمایا اور مشرکین کی شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کی ایسی کٹائی کی کہ ان میں بھگدڑ مچی۔ اب بھاگنے کے سوا انہیں کوئی چارہ دکھائی نہ دیا۔ ان کا غرور تکبر ٹوٹ گیا۔ مسلمان ان کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے اور مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 58۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔